بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کی۔ ابا واستکبر، اس ابلیس نے انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ایک سوال آیا ہے کہ جناب مرزا جہلمی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے، یہ سجدہ تھا ہی نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے، تو قرآن مجید کی مطلقاً ایک آیت ایک لفظ کا بھی انکار کافر کر دیتا ہے۔ تو اب اس سے پہلے پوچھئے کہ کیا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس انکار کے بعد تو مسلمان بھی رہا ہے کہ نہیں ہے؟ خیر تو مسلمان تو پہلے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اب اپنے ضمیر سے ہی پوچھ لے کہ کیا تو مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اب فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سجدہ کس سے کروایا جا رہا ہے؟ آدم کو۔ اور سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ اور یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے رکھا کہاں ہے؟ قرآن مجید کے اندر۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ سجدہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، فرشتوں کا بھی انکار کر رہا ہے، آدم کا بھی انکار کر رہا ہے، اور قرآن مجید کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کو اگر فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا تو وہ سجدہ، اور جناب محمد مصطفیٰ کو پھر سجدے کیوں نہیں کیے گئے؟ کہ آدم علیہ السلام کا جو شان ہے اور حضور سید عالم کے شان میں بڑا فرق ہے، یوسف اور محمد کے شان میں بڑا فرق ہے، تو پھر محمد عربی کو کیوں نہیں سجدہ کیا گیا؟ اس وجہ سے جناب سجدہ ہے ہی کوئی نہ قرآن مجید میں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے اتنی عرض ہے کہ جناب عقل خدا دے تو پھر بات ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جب یوسف کے سامنے پیش کیا تو بتاؤ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے یوسف کے بھائیوں حضرت یوسف کے سامنے تم سجدہ کرو؟ نہیں دیا تھا، خود گرے تھے، خود انہوں نے سجدہ کیا، خود پیشانی رکھی۔ تو کیوں رکھی؟ وہ اس لیے رکھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت اس قدر تھی، آپ کا شان اس قدر تھا، آپ کی عزت اس قدر تھی، آپ نبی تھے اور خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے، آپ تعویلات دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ ان پر ظاہر فرمایا یوسف کے بھائیوں پر۔ تو یوسف کے بھائی جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم واقعی یوسف کی شان والے نہیں ہیں، ہم تو خالی حسد کرتے رہ گئے جیسے تو کرتا ہے علماء اہل سنت سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے سامنے سجدہ بجا لاتے ہیں۔ اب سجدے کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کو خالق مان کر، معبود حقیقی سمجھ کر اسے سجدہ کیا جائے، اور دوسرا ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کی شان، قدر و منزلت اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی شرافت کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جو وہ سب سجدے میں گر گئے، تو بتاؤ یوسف کو خدا سمجھ کر گرے یا خدا کا نبی سمجھ کر گرے تھے؟ اگر خدا سمجھ کر گرے تو یوسف سمیت سب اس دائرہ اسلام سے خارج ہے، سب نبوت سے بھی خارج، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے، دین یوسفی سے سب نکل گئے، دین ابراہیمی سے سب نکل گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کی قدر و منزلت اور شان اور مرتبہ
اور عزت دیکھ کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور سید عالم سے پہلے سجدہ تعظیمی دوسروں کے لیے جائز تھا. جو مقرب و محترم ہوتے تھے ان کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا. منسوخ حضور سید عالم محمد مصطفیٰ کی امت میں ہوا, تبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع کر دیا. حضور کی امت میں, شریعت میں, حضور کے دین میں سجدہ تعظیمی منسوخ ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. اب کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. اس کی شرط یا اس کی نیت وہ سجدہ تعظیمی کی ہی کیوں نہ ہو, تب بھی دونوں صورتوں میں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. یہ شریعت محمدیہ میں منع کر دیا گیا. تو حضور کو اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا گیا کہ حضور نے خود منع فرمایا کہ میرے سامنے سجدہ نہ کرو. تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سامنے سجدہ کیا گیا تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا, وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا جا رہا ہے, بلکہ اس وجہ سے سجدہ کروایا تاکہ آدم کی نبوت, آدم کا شان, آدم کا علم, آدم کی عزت, آدم کا خلیفہ ہونا تمام فرشتوں پر ثابت ہو جائے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا شان ہر ایک پر عیاں ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ آدم اس آدم کے سامنے آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہاں سجدہ آدم کو کروانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے فرشتوں کو جھکانا تھا جو انہوں نے کلام کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری ذات پاک ہے, اس کے لیے. اور فرشتوں سے توبہ کروانا مقصود تھا تو تبھی تو سجدہ کروایا. اگر سجدہ تھا ہی نہیں, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر سجدہ تھا ہی نہیں تو ابا واستکبر کہنے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟ شیطان کو, ابلیس کو فرشتوں کی جماعت سے کیوں نکالا, جنت سے کیوں نکالا, لعنت اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالی؟ اگر سجدہ تھا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کہتا کہ مجھے سجدہ کر, تو یہ تو دوڑ کر کرتا. تو انکار کس بات کا تھا پھر؟ انکار اسی بات کا تو تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جنت سے بھی نکال دیا, فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا اور لعنت ڈال کر بھیجا, اور قیامت تک کے لیے لعنت ہوتی رہے گی. اب اس مرزے سے پوچھئے کہ اپنے والد شیطان محترم کا اتنا تجھے خیال کیوں ہے؟ تم سے تو شیطان پھر بھی اچھا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ میں اگر توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ یا اللہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے کہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو سجدہ کر دے, میں پھر بھی تیری توبہ قبول کر لوں گا. تو اس نے کہا, شیطان تیرے والد محترم نے کہا کہ دنیا میں میں کیوں سجدہ کروں, دنیا میں کیوں سجدہ کروں جب اللہ کے حضور حاضر تھا اس وقت میں نے آدم کے زندہ ہوتے سجدہ نہیں کیا تھا, جب آدم زندہ تھے میں نے اس وقت سجدہ نہیں کیا, تو اب میں آدم کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو تجھے اپنے باپ کا کتنا احترام ہے, کتنی تو اس کو حفاظت دے رہا ہے, اس کا دفاع کر رہا ہے. یہ تجھے دفاع مبارک ہو کہ تو شیطانی گروہ والا ہے, اور ہمیں مبارک ہو کہ ہم ربانی علماء میں سے ہیں. ہم علماء ربانی, یہ ان کے قدموں کی خاک ہے, ہمیں یہ مبارک ہو. اور جو تو تعویلات کرتا ہے قرآن اور حدیث کی وہ سراسر جھوٹی اور غلط ہوتی ہیں, اپنی طرف سے تو کرتا رہتا ہے, جبکہ قرآن مجید فرقان حمید سراپا نور ہے. اسی لیے قرآن نے کہا یہدی بہ من یشاء, جسے چاہتا ہوں ہدایت کے دامن سے نوازتا ہوں, ویضل بہ کثیرا, اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہوں. جیسے اللہ نے تیرے اوپر, اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون, کہ تو ہے ہی ایسا, گونگا ہے, بہرا ہے, اندھا ہے, لولا ہے, لنگڑا ہے, سب کچھ خراب ہے, تیرا سارا سسٹم ہی تیرا خراب ہے, تیری باڈی خراب ہے, اور تیرا سارا باڈی نہیں پورا خاندان ہی خراب ہے.
اور تو انبیاء پر، قرآن پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور امہات المومنین پر بھونکتا ہی رہتا ہے۔ دیکھ تو بھونک بھونک کے اپنا چہرہ بھی کبھی شیشے میں دیکھا کر کہ کتنا گندا تیرا چہرہ ہو گیا ہے۔ ارے گندے چہرے والے توبہ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جوڑ، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر جیسے کرنے کا کہا گیا ہے۔ سچی توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ اجل آ جائے گی اور تیرا کر دے گی صفایا۔ پھر تو پیچھے روتا رہے گا کہ میں نے محمد مصطفیٰ آپ کے غلاموں اور آپ کے علماء کے بارے میں کیا کیا میں نے باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا نمک حلال رکھے، حضور سید عالم کی سیرت و صورت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔